السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گناہ اور دنیوی آفات، یعنی گناہوں کا اثر دنیا میں۔ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، پانی، ہوا، زراعت اور پھلوں اور گھروں پر تباہیاں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں ہر جگہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خرابیاں ہو چکی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ لوگ پلٹ آئیں، فساد سے باز آئیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ظالم حاکم جب ظلم و فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی، بارشیں رک جاتی ہیں، کھیتیاں اور آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم اور فساد پسند نہیں۔ استدلال میں مجاہد نے مذکورہ بالا آیت پڑھی اور فرمایا کہ آیت میں لفظ بحر وارد ہے، اس سے دریا نہیں بلکہ ہر وہ آبادی مراد ہے جو جاری اور بہنے والے پانی کے کناروں پر واقع ہے، چاہے کسی لیک کے کنارے ہے، چاہے سمندر کے یا دریا کے۔ اسی جاری پانی کو بحر کہا گیا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ بحر سے مراد دریا نہیں بلکہ پانی کے کناروں کی آبادیاں ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ آیت میں بر سے مراد خیمے اور ڈیرے لگانے والے لوگ ہیں، اور بحر سے اہل دیہات اور صحرا کے لوگ، یعنی شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے سبھی آگے بیچ میں، یا ساحل پہ یا شہروں کے اندر رہنے والے ہر جگہ کے لوگ مراد ہیں۔ شیریں پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بحر فرمایا ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج۔ آیت 12، دونوں دریا ایک طرح کے نہیں ہیں، ایک ایسا ہے کہ اس کا پانی میٹھا، خوش ذائقہ، خوشگوار ہے، اور ایک کا پانی کھاری، کڑوا ہے، یعنی میٹھا پانی بھی ہے اور دوسری طرف کھاری پانی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی رکا ہوا دریا میٹھا نہیں، رکا ہوا کوئی دریا میٹھا نہیں، بلکہ ندیوں اور نہروں کا پانی میٹھا ہوا کرتا ہے اور سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے۔ وہ آبادیاں جو ندیوں اور نہروں کے کنارے پر واقع ہوں، انہی کو اس پانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر میں فساد کے لفظ سے مراد گناہ ہے، مگر میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد اور بربادی کا سبب ہے۔ گناہ فساد اور بربادی کا سبب ہے۔ فساد سے مراد اگر عین معصیت ہے تو لیذیقہم بعض الذی عملوا میں وارد لام تعلیل ہوگا، یعنی تاکہ۔ پہلے معنی کے روح سے فساد سے مراد نقصان، خرابیاں اور مصائب و آلام ہیں جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصائب اور آلام اور آفتیں بھیجتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی فرما روائی میں عقوبتیں اور سزائیں بھیج دیتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ فساد سے مراد گناہ اور گناہ کے موجبات ہیں، اور اس معنی پر آیت کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے گا۔ یہ تو دنیا کے عذاب کا حال ہے جو بندوں کے گناہوں اور بدعمالیوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ تمام اعمال اور گناہوں کی اگر سزا دی جائے تو زمین پر کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہ سکتی، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار بھی چل نہ سکے، باقی نہ رہے۔ آثار معاصی یعنی گناہوں کے آثار، نتائج میں سے یہ بھی ہے
کہ زمین شق ہونے لگتی، پھٹنے لگتی، آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتی، زلزلے آنے لگتے ہیں، زمین کی برکتیں اور اس کی رویدگی یعنی اس کے نباتات کم ہو جاتی. ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ، ان آبادیوں کا پانی نہ پیو. تاکہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا گیا ہے پھینک دو، اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ. یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی تھی. تو گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ صرف انسانوں پہ نہیں، جانوروں پر، پانی پر، زمین پر، ہر جگہ ہوتے ہیں. غرض گناہوں کا اثر پھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آ جاتا ہے. آج کل اگر آپ کسی بھی باغ میں جائیں، گھروں میں بعض اوقات لوگوں نے لگایا ہوتا ہے نا، کوئی فروٹس لگائے ہوتے ہیں جیسے لیمو ہے یا کینو ہے، اور ان کا سائز آپ دیکھیں اور ان کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو دیکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ پتے اور پھل برید بھی نہیں کر سکتے، سانس ہی نہیں لے سکتے. آپ کو پتا نا پتے بھی سانس لیتے ہیں یا نہیں؟ تو پچھلے دنوں مجھے ٹریولنگ کا اتفاق ہوا تو میں سڑک کے کنارے دیکھتی جاتی تھی اور دل میرا پکڑا ہوا تھا کہ اللہ، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری شامت تو آئی ہوئی ہے لیکن ان درختوں کی بھی شامت آئی ہوئی کہ ان کے اوپر اتنی مٹی ہے کہ اس مٹی کے بوجھ سے وہ دبے ہوئے ہیں اور وہ برید نہیں کر سکتے. اور پھر جب ان کے اوپر مٹی ہوتی ہے تو کس طرح وہ آکسیجن پروڈیوس کریں گے، کس طرح وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کریں گے؟ وہ تو ان کے اوپر لیئرز لگی ہوئی ہیں. کہیں بھی جا کے مشاہدہ کر لیں، کسی بھی پھلدار درخت کو اس وقت آپ جا کے دیکھیں کہ کس طرح وہ مٹی سے اٹا ہوا ہے اور پھلوں کا سائز کیا ہے، کیونکہ بارش نہیں ہوئی، ان کے اندر جوس ہی کم ہے، پانی ہی کم ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ ہی کسی کام کا نہیں. زمین کا پانی جتنا بھی آپ دے دیں پھلوں پھولوں کو، جو جب تک بارش نہیں برستی اس وقت تک وہ ٹیسٹ اور وہ سائز میں اضافہ نہیں ہوتا. کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں جیسے، تو میں جب وہاں پر تھی تو میں دیکھتی تھی لان کو کہ جب روزانہ اس کو اگر دوسرے پانی سے سیراب کیا جاتا تو اس کے اندر وہ جو گرینری ہوتی تھی اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن ایک دو بارشیں ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ لش گرین ہو جاتا تھا، وہی سبزہ، اس کا رنگ بدل جاتا، اس کی شائن بدل جاتی، پتوں کے اندر چمک آ جاتی. جب آپ نہروں سے زمین کے پانی سے آپ پودوں کو سیراب کرتے ہیں تو ان کے اندر نہ وہ چمک ہوتی ہے نہ وہ گرینری ہوتی ہے. تب آپ دیکھیے کہ عرصہ ہی ہو گیا ہے بارش نہیں ہوئی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ جو یہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر چند لوگوں کو بتا بھی دیا جو سوچے تو عوام اور اکثریت کا حال کیا ہے؟ کوئی اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا. امام احمد بن حنبل ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے میں نے ایک تھیلی دیکھی جس میں کھجور کی گٹلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے ہی گیہوں پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی. نیز بعض بدویوں اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے، یعنی پہلے سائز بڑا ہوتا تھا. جو آفتیں آج کل نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، پہلے نہ تھی، کچھ تھوڑے ہی زمانے سے یہ آفتیں آ رہی ہیں، اور اب تو اس پر بہت عرصہ گزر چکا. صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے، یعنی چیزوں کی شکل و صورت پر، درختوں، پتوں، پودوں، پھلوں، پھولوں، ان کی شکلیں بھی بدلنے لگتی ہیں. جامع ترمذی میں وارد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا تو انسان کا قد 60 ذراع تھا، 60 گز. یہ قد کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا جسے آج دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ظلم، جور، خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو اہل بیت نبوت میں سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا، یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے اس وقت عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. یہ مسیح یہود و نصارہ کو قتل کرے گا اور وہ دین جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا پھر سے قائم اور مضبوط ہو جائے گا. زمین پہلے کی طرح اپنی برکتیں اگلنے لگے گی. تب اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی. انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی. انگور کا ایک خوشہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا. ایک بکری کا دودھ پوری جماعت کو سیراب کر دے گا. یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھی. اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ وہ عقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھی ان کے اثرات آج بھی زمین پر موجود ہیں.
اسی قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں. جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزا یافتہ امتوں کے آثار معاصی ہیں، ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد اور اس کے فیصلے سے یہ بات اول آخرن متناسب ہے کہ گناہ جس قسم کا ہوتا ہے سزا اسی قسم کی ہوتی ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں. گناہ جس قسم کا ہوتا ہے سزا اسی قسم کی ہوتی ہے. بڑے گناہ کی سزا بڑی، چھوٹے گناہ کی چھوٹی. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزا میں بھی. غور کیجئے کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں. اس کو بھی انڈر لائن کریے، ہائی لائٹ کیجئے. شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. جب اس پہ مسلط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی رحمتیں اور برکتیں اس سے کم ہوتی ہیں، عمر کم ہوتی ہے. یعنی عمر ہو بھی تو زیادہ کام نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں کہ عمر کے زیادہ اور کم ہونے سے مراد یا تو لٹرلی اس کے سائز میں اضافہ ہونا یا اس کی کوالٹی میں. انسان کم عمر میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر جائے. عمل یعنی عمل کی توفیق چھن جاتی. قول اور فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی. یعنی بات میں اثر نہیں رہتا، کاموں میں کوئی برکت نہیں رہتی. صبح سے شام تک بندہ تھک رہا ہے اور حاصل کچھ نہیں. روزی اور رزق میں برکت نہیں کہ جتنا بھی کما لے اس میں ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، یا یہ کہ خیر کی جگہ پہ نہیں لگ رہا، یا پورا ہی نہیں پڑ رہا. آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے. چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں کوئی سکون اور اطمینان کا ٹھکانہ نہ ہوگا. جہنم کے اندر راحت، رحمت اور برکت اور سکون اور اطمینان کا نام تک نہ ہوگا. جنت دراصل کیا ہے؟ وہ باغ جسے دنیا میں لگایا جاتا ہے، جس کے پھل انسان کل کھائے گا. اور جہنم کیا ہے؟ اپنے ہی گناہوں سے بھڑکائی ہوئی آگ. اس لیے چاہے زبان کا گناہ ہو، چاہے عمل کا ہو، کسی بھی طرح انسان اپنے ساتھ عہد کرے. دوسروں کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو روک سکتے، خود کو تو کنٹرول کر سکتے. بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور چھوٹوں سے بھی بچنا ہے. حد الوسع. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.